بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز اسلامی فیصل آباد پاکستان سے فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کال اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، مجدد، محقق، سب کو ساتھ لے کر چلنے والے مفتی مولانا محمد اسحاق رحمت فرماتے ہیں۔ جی مولانا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سیالکوٹ سے۔ ہاں جی سیالکوٹ سے۔ سیالکوٹ سے بات کر رہے ہیں۔ جی فرمائیے بھائی۔ ہٹائے ہوئے شب برات دوبارہ کی حال تھوڑا۔ شب برات کے بارے میں دین کی کیا رائے ہے؟ ہاں جی جی بالکل۔ شب برات کے بارے میں میرے بھائی صحیح بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں تو اس کا ذرا بھی ذکر نہیں، حدیثوں میں جن میں ذکر ہے وہ سارے لوگ اس کے بارے میں مانتے ہیں کہ وہ ضعیف ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں ضعیف ہیں مگر چلو کچھ نہ کچھ ہے، مگر صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر اتنی اہم بات جو ہے یہ ہوتی تو صرف ضعیف لوگوں نے یاد کرنی تھی، جو نیک لوگوں سے زیادہ کبھی انہیں کوئی دشمنی تھی بات سے، اسی لیے بخاری شریف، مسلم شریف، موطا ان میں کوئی پہلے طبقے کی کتابوں میں ذکر ہی کوئی نہیں۔ اگر ترمذی وغیرہ میں شروع ہوتا سب لکھتے ہیں کہ ضعیف ہے، تو صحیح تو یہی ہے کہ یہ شب برات کوئی چیز نہیں، اس کو بھول جانا چاہیے۔ جیسے امام ابن العربی فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں، تلتفت الیہا، اس رات کی طرف دھیان ہی نہ کرو، کوئی نہیں، نہ اس کی شان میں کوئی صحیح حدیث، نہ جو ہے کہ اس میں قسمت لکھی جاتی ہے، فرماتے ہیں کوئی نہیں اس بارے میں قابل اعتماد روایت، اس لیے فلا تلتفت الیہا، اس رات کی طرف کوئی توجہ نہ دو، بس جیسے اور راتیں گزر جاتی ہیں۔ جو کچھ لیلۃ القدر میں تھا وہ سارا اس رات میں گھسیٹ لائے۔ وہ لیلۃ القدر ٹھیک ہے، وہ قرآن مجید میں ہے، صحیح حدیثوں میں، تو شب برات اصل میں تو کوئی چیز نہیں، سچی بات تو یہ۔ جی جی کچھ اور پوچھیں گے بھائی آپ؟ کیا معراج خواب سے ہوئی ہے جسمانی ہوئی ہے؟ جی معراج جسمانی ہوئی ہے جسمانی ہوئی ہے؟ معراج کہاں ہوئی ہے؟ ذرا اونچا بولیے۔ معراج جسمانی ہوئی ہے جسمانی ہوئی ہے؟ یار آپ کی آواز نہیں سمجھ آ رہی، تھوڑا سا مائک اوپر کر کے بولیے۔ جی معراج جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں ہاں روحانی ہوئی ہے یا جسمانی؟ ہاں، معراج کے بارے میں آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر کروایا گیا تھا یا روحانی اعتبار سے یہ مراحل طے کروائے گئے تھے؟ ہاں، معراج جسمانی ہوا تھا، بالکل صحیح بات ہے، اسی جسم کے ساتھ حضور نے یہ سفر کیا، صحیح بات یہی ہے۔ جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا آج کل کے تھوڑا سا ایک سوال۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سر کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ محترم نا میری بیوی نے نا منت مانی تھی جی جی کہ اگر میرا بیٹا اللہ تعالیٰ مجھے میرا بیٹا درست کر دے، تندرست کر دے، تو میں اس کو نا مسجد میں چراغ میں تیل ڈالوں گی۔ اچھا تو ابھی وہ اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی، جی جی تو ابھی پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اب اس کی منت کا کیا حال ہے کہ مسجد کے اندر چراغ والی تو بات ہی نہیں ہے، جی جی تو آئل ڈالنے والی، ہاں ہاں تو اس کا اب حل کیا ہے؟ جی مولانا فرمائیے۔ اس کا حل میرے بھائی آسان ہی، اگر وہ تیل بتی نہیں رہے تو یہ بلب وغیرہ جو بجلی کے خرچے ہو رہے ہیں، آپ جتنی آپ کی حیثیت ہے، توفیق ہے، خوشی سے دینا چاہتے ہیں جی صحیح بات۔ تو بل بجلی کا جمع کرا دیں مسجد میں، انشاءاللہ منت بھی پوری ہو جائے گی، جی جی اللہ بچے کو تندرستی دے گا۔ آپ زیادہ دے دیں نا، وہ تیل تو تھوڑے پیسے تھے، اب تو اللہ تعالیٰ نے بچے کو تندرستی دیا، خوش ہو کر آپ زیادہ سے زیادہ مسجد کو دے دیں۔ جی جی ہاں، وہ جو بلب روشن ہوتے ہیں نا بجلی کے خرچے، اس میں ہی یہ سب کچھ آ جائے گا، منت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ شکریہ، جزاک اللہ، بارک اللہ، السلام علیکم۔ کیونکہ مسئلہ اس قدر سیاسی نہیں ہے جس قدر دینی ہے، کیونکہ پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات یہ صرف سیاسی نہیں ہے، ہمارے دین کا ایک حصہ بھی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ پاک اسرائیل تعلقات پر اسلامی نظریہ کیا ہے اور بین الاقوامی حالات کے تناظر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اسرائیل کو تسلیم کر لینا یا بھارت کا قبضہ جو ہے کشمیر پر اس کو تسلیم کر لینا، یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی آدمی اپنی جائیداد جو ہے وہ لوگوں کو دیتا جائے اور ان کے نقاصبانہ قبضوں کو مانتا جائے۔ یہ بے بسی اور سمجھے کمزوری کی انتہا ہے کہ وہ اپنی جائز جو ملکیتیں ہیں ان سے بھی دستبردار ہوتا جائے اور کہتا ہے چلو جس نے چھین لیا اس کا ہو گیا۔ تو غاصبوں کا قبضہ تسلیم کرنا
یہ تو دین کی جڑ اکھیڑ دے گا، اور کل کو دوسرا کو ملک چھین لیں گے، پھر وہاں بھی ہم کہہ دیں گے کہ اب چھڑا تو سکتے نہیں، چلو ان کا ہی مان لے، تو ظلم ہے، بالکل ظلم ہے ان کو تسلیم کرنا۔ اسرائیل کو الگ ملک ہوتا جیسے برطانیہ، امریکہ کافروں کے پہلے، ٹھیک ہے وہ بنے رہے، مگر یہ تو زبردستی غلط وعدے کر کے عربوں سے دھوکہ، جو جنگ عظیم میں وعدے کیے سب کے پھر ان کو مسلط کر دیا، ظالمانہ کاروائی ہے ساری۔ جزاک اللہ جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی جان، آپ نے اہل حدیث وہ جو رسالہ ہے نا، ہاں ہاں اس پہ آپ نے اپنی مشہوری دی تھی نا، ہم نے وہ پڑھا تھا، ہمیں آپ بتائیں کہ ہم آپ سے کس چیز غلط پوچھ سکتے ہیں؟ آپ دین کے حوالے سے کوئی بھی سوال جو آپ کے دل دماغ میں ہو، آپ اس کے بارے میں ہم سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ دین کے حوالے سے؟ جی دین کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے۔ باقی کوئی آپ کا قانونی مسئلہ ہو تو کوئی وکیل ہی بتائے گا نا۔ ہاں سر جی ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں ضلع قصور سے بات کر رہا ہوں۔ جی ٹھیک ہے بھائی، اللہ رحم۔ ٹھیک ٹھیک۔ ہیلو جی جی سر، میرا نا، میں جب نماز پڑھتا ہوں نا، ہاں ہاں میرا معدہ خراب ہے، جی جی میرا وضو بہت زیادہ ٹوٹتا ہے، میں بار بار کرتا ہوں، میں بہت تنگ ہوں، مجھے اس کا کچھ بتائیں۔ جی آپ نہ تنگ ہوں، بالکل اللہ کا دین آسان ہے، ایک مرتبہ وضو کر لیں، اس وضو کے دوران بھی اگر ہوا خارج ہوتی رہے تو کوئی پرواہ نہ کریں، بس منہ پر سب چیزوں پر پانی بہا دیں، تو نماز اس کے ساتھ پڑھ لے، اگلی نماز آئے پھر اس کے لیے وضو کر رہے، اور اگر نہ بھی آپ وضو کریں، جو آپ کو بیماری ہوگی اس کو آپ سمجھ لیں آپ کے حق میں یہ وضو توڑنے والی نہیں، کوئی اور چیز ہو جائے تو اس کو سمجھیں وضو ٹوٹ گیا، ورنہ اس ہوا کو سمجھ لیں کہ میرے لیے یہ کوئی چیز نہیں، میرے لیے اجازت ہے کہ یہ بے شک خارج بھی ہوتی رہے، آپ اس کے باوجود نماز پڑھ سکتے ہیں، تانگ نہ ہو، اللہ کا دین آسان ہے، اللہ مہربان ہے، قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ اچھا پھر ایک بار ہی کر لیا کروں؟ ایک بار کر لیا۔ چلو ٹھیک اچھا ہے۔ بھائی، قصور کس جگہ سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں ضلع قصور سے کچا پکا کے یونٹ اہل حدیث یوتھ فورس کا ایک کارکن ہوں۔ اللہ اچھا میرے مہربان۔ بھائی، اپنی مسجد میں اپنے دوستوں کو اور اپنے احباب کو اس پروگرام کے بارے میں بتائیں ٹھیک ہے کہ سر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت دی ہے، تو زیادہ سے زیادہ لوگ جتنے فائدہ آپ کے ذریعے اٹھائیں گے نا، آپ کے لیے بھی باعث اجر و ثواب ہوگا۔ یہ کسی جگہ لکھ کے بھی لگوا دیں، مسجد بڑی کے خوشی اندر ہوئی، اللہ خیریت یا سے اپنے رکھے۔ دفتر یا ادارے کے اندر۔ میرے بھائی جان، اگر میرے کسی اور بھائی کو کوئی مسائل درپیش ہوں جی جی، تو میں اپنے فون سے آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟ آپ پوچھ اس کے سکتے ہیں، فون سے، اپنے یعنی کہ فون سے دوسروں کے جہاں سے۔ متعلق بھی آپ سے پوچھ سکتا جب ہوں؟ جی چاہے اب پوچھیں، آپ پوچھیں، وہ بھائی پوچھیں، بڑی خوشی ہوگی۔ اچھا ایک اور بات آپ کو بتانی تھی کہ رمضان المبارک میں ہمارا یہ پروگرام نا ہر روز ہوا کرے گا عصر تا مغرب۔ ہر روز ہوا کرے گا؟ جی رمضان کے اندر، یعنی یکم رمضان سے لے کر آخری رمضان تک ہمارا پروگرام روزانہ عصر تا مغرب ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ خوشی کی بات ہے۔ یہ دوستوں کو بھی بتائیے بات۔ کوئی ایسا کام۔ جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے کا۔ جی جی ایک صاحب نے ہمیں سوال بھیجا ہے شاید کہ میرا بیٹا بہت زیادہ پیشاب کرتا ہے، احتیاط کے باوجود بھی بچہ پیشاب کرتا رہتا ہے، تو میری بیوی اس حالت کے اندر دقت بھی محسوس کرتی ہے، تو اس کے لیے شرعی طور پر کیا حکم؟ اس میری بہن سے کہہ دیں کہ وہ بلا جھجک نماز پڑھتی رہا کریں، بار بار کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں، بچہ پیشاب کرتا تو کوئی بات نہیں، چیٹے ہی مارے اس پر، خیر ہے، نماز پڑھے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ لاہور سے بات کر رہا ہوں، جی اور میرا سوال یہ ہے کہ میں ناروے میں ہوتا ہوں۔ جی 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 فرمائیے۔ جی کٹ گئی کال۔ ہیلو جی 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 جی۔ سن۔ ہاں، بچوں کو وہاں بلانا چاہتا تھا۔ ہاں ہاں جی بولیے بھائی بولیے۔ تو کلچر پرابلم جو ہے نا وہاں، جی جی وہ آنے آتی ہے۔ جی جی تو وہاں لوگ تو کہتے ہیں جی آپ موقع ملا ہے تو وہاں جو ہے فیسلٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جی جی تو اب اس بارے میں مشورہ یہ مولانا سے کرنا تھا کہ ان کی کیا رائے ہے؟ جی مولانا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بچوں کو لے جانا چاہتا ہوں، لیکن وہاں کے حالات اور ماحول اور بے راہروی اور بے دینی کے باعث میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ میرے بھائی اس بارے میں صحیح مشورہ تو یہی ہے کہ آپ نہ ان پر رحم کریں، انہیں نہ لے جائیں، ہاں ان کو نہ آپ دنیا کی خاطر جہنم میں نہ ڈالیں،
آپ بھی وہاں جو رہ رہے ہیں اصل میں تو یہ بھی ہمارے وہاں رواج ہو گیا کہ لوگ دارالکفر میں جا کر روزی کماتے ہیں. اصل تو وہاں سے مسلمانوں کو ہجرت کرنی چاہیے, اس کی بجائے یہاں سے بھاگ کر وہاں جا کر رہتے ہیں, اور جو کوئی حالات ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں. آپ کا بتا رہا نا پوچھنا ہی کہ کیسے برے حالات ہیں وہاں, لوگ بچوں کو برباد کر دیتے ہیں. کئی لوگوں کے آرٹیکل پڑھتا ہوں روتے ہیں کہ ہم کیوں بار لے آئے اپنے بچوں کو یہاں. تو نہیں لے جانا چاہیے, اللہ رزق دے گا ان کو یہاں, اللہ تعالیٰ سب کچھ مہیا کرے گا. ان کے ایمان و اخلاق کو آپ بچائیں, دنیا کوئی چیز نہیں. ہاں جی بھائی. جی جی. دوسرا یہ ہے کہ یہ میری اپنی جاب جو ہے نا, یہاں سے میں تقریباً کافی بے روزگار رہنے کے بعد اللہ نے مجھے مطلب چانس ایک مہیا کیا. تو میں اس سلسلے میں وہاں گیا. وہاں مطلب ہے کہ میڈیکل فیسلٹی یہ وہ, چونکہ میں ہیپاٹائٹس سی کا مریض بھی ہوں تو پھر اکیلا ہوں, تو عجیب سی کنڈیشن بنی ہوئی ہے میری, سمجھ نہیں آتی. اور جب یہاں واپس آتے ہیں تو پھر وہی بچوں کا معاملہ, جی یہاں آ کے کیا کریں گے, مطلب کہ آدمی کو بزدل کرنے والا ماحول سامنے آتا ہے. تو بالکل یہی ہر جگہ اس وقت بے دینی کے غلبہ ہے, خواہ مسلم اسٹیٹس ہیں یا, مگر پھر بھی دارالاسلام جائیں یا اتنی بے حیائی نہیں جہاں وہاں جیسی وہاں کے کھلم کھلا حیوان بن گئے لوگ. تو آپ یہاں کی سکونت اگر اختیار کریں تو بہتر تو یہی, اللہ یہاں ہی رزق دے گا. ورنہ بچوں کو تو کسی حال میں نہ لے جائیں. بالکل آپ میرے بھائی نا, شکریہ, اللہ آپ کو جزا دے. اللہ مہربانی. وعلیکم السلام ورحمۃ. جی میرے بھائی نے ایک سوال تحریری طور پر آپ کی نظر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, ایک فرقے کے علاوہ سبھی جہنمی ہوں گے. تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ 72 فرقے دائمی جہنم کے اندر داخل ہوں گے یا اپنی غلطیوں کی سزا بھگت کر دوبارہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے؟ یہ حدیث جو ہے نا کہ 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے, ایک پہلے تو یہ ہے کہ بڑے بڑے نیک لوگوں نے تحقیق کی, جیسے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ, اور اسی طرح علامہ مجد الدین, وہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں ایک روایت بھی صحیح نہیں نکلی. اسی لیے امام بخاری اور مسلم وغیرہ نے اس کو نہیں لکھا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. جی یہ جو وطر پتہ ہے شاہ کی نماز کے بعد وطروں کی دعا کے علاوہ کچھ سور بھی پڑھ سکتی ہے؟ وطروں کی دعا کے اندر ہاتھ اٹھا کے جب دعائے قنوت کرتے ہیں تو کیا کوئی اور بھی اس میں کوئی اور پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی, اس کے علاوہ کوئی سور پڑھ سکتے ہیں؟ کچھ اور بھی پڑھ سکتے ہیں جی. یعنی دعا کے طور پر یا قرآن کریم میں سے؟ نہیں, وہ کیا تو دعا ہی گرے ہیں, صورت کیا دیتے من ان کا یہی پوچھنا, یہی چاہتے ہیں کہ اور دعا. جی صحیح. ہاں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تو سوال یہ کہ 20 تراویحوں کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ 20 تراویحوں کا؟ جی جی. اچھا, تراویحوں کے بارے میں آپ کا سوال ہے کہ آیا 20 تراویح کا کہیں کوئی ثبوت ہے؟ جی جی. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ سیالکوٹ سے. ہیں؟ سیالکوٹ سے. سیالکوٹ سے بات کر رہے ہیں. جی مولانا فرمائیے. 20 تراویح کا ثبوت بھی اسی طرح جس طرح 8 کا ہے. 8 ہیں رسول کریم علیہ السلام کی سنت, آپ نے 8 ہی پڑھی, اس سے زیادہ نہیں پڑھی. وطر سمیت 11 پڑھی. مگر صحابہ کرام نے جب بعد جماعت باقاعدہ شروع کر دی نا حضرت عمر کے زمانے میں, پہلے 8 ہی شروع ہوئی, مگر آہستہ آہستہ انہی کے دور میں پھر 20 تک لوگ پہنچ گئے. 3 وطر ہوتے تھے, 20 رکعتیں ہوتی تھیں, اور بعد میں بھی چلتا رہا. اسی لیے امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور کی سنت پر کوئی عمل کرے اور لمبی رکھتے پڑھے تو 11 پڑھ لے, اور اگر چھوٹی صورتیں پڑھے تو 20 رکھتے جو خلفاء کے زمانے میں وہ پڑھ لے, کوئی مقرری. اور یہی امام ترمذی لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سے جب پوچھا گیا, انہوں نے کہا یہ نفل ہیں, ان کی کوئی تعداد مقرر نہیں, جتنے کوئی جی چاہتا پڑھ لے. 8 سے شروع کر کے 47 تک تو پڑھتے رہے. تو ان میں کوئی بدعت نہیں, کوئی خرابی نہیں, جو پڑھتا ہے وہ پڑھ لے. مناظرے نہیں ہونے چاہیے, جھگڑے وغیرہ جو غلط بات ہے. آپ 8 پڑھیں, دوسرے 20 پڑھیں, کوئی بات نہیں, سب کو وہ ٹھیک سمجھیں. یہ جو جھگڑے ہیں نا فساد, یہ دین کے خلاف ہے. جی جی بھائی, کچھ اور پوچھیں گے آپ؟ بس. جی مولانا. یہ حدیث افتراق امت کی جو ہے نا کہ گروہ بنی. پہلے تو یہ پائے کی ہوتی تو امام بخاری اور مسلم وغیرہ چوٹی کے محدث نہ لکھتے, کوئی نہیں, کمزور, ہر سند کمزور. اسی لیے ابن حزم لکھتے ہیں الفصل میں کہ ایک روایت بھی قطعاً ایسی نہیں جس کو صحیح کہا, سب صحیح. اس سے کافر کیوں لوگوں کو بناتے, کمزور روایت. دوسری بات,
کہ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ میری امت کے لوگ نہیں ہیں. جیسے امام خطابی فرماتے ہیں یہ روایت خود کہہ رہی کہ وہ سارے مسلمان میری امت کے گروہ ہوں گے. سزا کی الگ بات ہے, سزا تو کلمہ کو جائیں گے میں اس سے کافر تو نہیں ہو جاتے. جی 4 پوائنٹ نوٹ کراؤں گا یہ بات. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کر گئے. جی پہلے تو روایت صحیح نہیں, دوسرے نمبر پر یہ بات کہ یہ کافر نہیں میری امت. تیسری بات جیسے علامہ البانی بھی لکھتے ہیں, شاطبی بھی لکھتے ہیں, کہیں نہیں آیا کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. یہی امام قرطبی کامل قرآن میں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مولانا محمد صاحب ہیں. جی میں بیٹھا کہاں ہوں. سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ہم چیچاوطنی سے بول رہے ہیں. کہاں سے؟ چیچاوطنی سے. چیچا وطنی سے بات کر رہے آپ ہیں. جی فرمائیے. پوچھیں میری بات. استخارے کا پوچھنا تھا. کیا پوچھنا تھا استخارے کا؟ جی ہم نے نا استخارہ کیا تھا یہ رشتے. اچھا یہاں ہم کر رہے ہیں نا, انہوں نے ہمیں جواب دے دیا بالکل. تقریباً 7 سال تک منگنی رہی ہے. اس کے بعد ہم نے استخارہ کیا کہ یہ صحیح ہو جائے گا. ماموں کے گھر تھا ہمارے لیے کون سے تو پھر تو ہم نے کیا کہ ہمارا ادھر ہی یعنی کہ بہتر ہے, ہمارے لیے کون سے لوگ بہتر ہوں گے. لیکن ہم جہاں ٹوٹا تھا نا وہی لوگ نظر آ رہے ہیں. تو پہلے ہم لوگوں نے دیکھا کہ فریج ہے بالکل سفید اور صاف ستھری. ہیلو ہاں سن رہا ہوں میں. سن رہے ہیں آپ؟ ہاں سن رہا ہوں. تو وہ گرین کلر کی ہے. پہلے دن ہم نے یہ دیکھا. ہیلو جی اس کے بعد نا دوسرے دن پھر کیا, کچھ نظر نہیں. تیسرے دن پھر کیا. جی جی. تو اس میں نا یہ سفید کپڑا ہوتا ہے, وہی جو میری ساس اور میری بہن کی ساس آتی ہیں. جی جی. وہ سفید کپڑا دیکھنے جاتی ہیں, کہہ رہے کہ سلائی لگا دیں. اچھا سلائی لگا دے. تو میری بہن نہ لگا دیتی ہیں سلائی بالکل. میرا ساگ ہوتا ہے. جی جی. ساگ دیکھتی ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ امی آئی ہیں تو ہم نے ساگ تو نہیں رہا پکانا, کافی سارا ہوتا ہے. تو بس یہ دیکھا ہم لوگوں نے. دوسری بہن نے بھی کیا, اس کو بھی سفیدی نظر آئی ایسے ہی. تو آپ وہی یہ لوگ کریں, نظر آ رہے ہیں ہمارے لیے بہتر ہے وہ. یہ ساری باتیں ہو گئی. جی. آپ میری بہن یہ 2 چیزیں کریں, لکھ لیں میری بات. جی ایک تو سورہ یاسین جو ہے نا, جی اس میں آیت آتی ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. جی اس کو نا 41 بار پڑھنا. 41 دفعہ. ہاں ایک دفعہ پھر دہرائیں. آیت نمبر دہرا دیں آپ. آیت نمبر میں پھر نکال کر بتا دیتا ہوں. جی بتا دیں. سورہ یاسین. آپ نے ہمارے پروگرام کے بارے میں کہاں سے جانکاری کی ہے؟ جی یہ ہمارا یہ علم و آگاہی کا ہم نے مجلہ لگایا ہوا ہے نا, اس میں تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ ہم لوگ پڑھتے ہیں نا. یہ اپنی میری بچی نا 36 نمبر ہے اس کا. آیت نمبر 36 اور 32. 36 سورہ یاسین جی اور آیت نمبر 36 سبحانہ سے شروع ہو کر نا لا یعلمون تک. اچھا. یہ 45 مرتبہ پڑھنا. 41 دفعہ پڑھنا. 45 اچھا. 45 ٹائم. ہاں ہر نماز کے بعد. لیکن میں ہر نماز کے بعد درود شریف کی تصویر کرتی ہوں. وہ کہہ رہی ہیں کہ میں درود شریف کی تسبیح بھی کرتی ہوں. وہ بھی بہت اچھی بات. ہر نماز کے بعد کرتی ہوں. وہ بہت اچھا ہے, درود شریف کی برکت کا تو اندازہ ہی نہیں. مگر یہ آیت جو ہے نا 45 بار ہر نماز کے بعد آپ شروع کریں. درمیان میں اگر کوئی برائے تو بات بھی بے شک کر لیں, مگر یہ مکمل کر دیا کریں. لیکن بات نہیں کرنی ہے نا. بات درمیان میں بات نہیں کرنی. نہیں کر لیں بات, اگر کوئی کرے تو کر لیں بے شک, کوئی حرج نہیں. اور یہ ہمارا کاروبار وغیرہ بھی ہے نا بس ڈاؤن ہی ہوتا جا رہا ہے. اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیں. وہ پھر یا مغنی پڑھے نا, یا مغنی یا مغنی 1100 بار. یہ دن رات میں کسی وقت پڑھ لیں. 11 دفعہ 1100 تسبیح کرنی. 11 تسبیحیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. یا مغنی انشاءاللہ خیر ہوگی. چلو اچھا. فضل فرمایا اللہ. بہت شکریہ بھائی. روایت صحیح نہیں. دوسرا یہ کہ وہ سارے مسلم ہیں. تیسرا یہ کہ کہیں نہیں کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. بڑے بڑے جنہوں نے اس کو صحیح بھی مانا اور ان کو کہا نا یہ گمراہ ہے, وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ وہ کافر نہیں جو رسول اللہ کے منکر ہیں. انجام ہے اور یہی مانا. السلام علیکم. رحمۃ اللہ علیہ مجاہد ثانی سب نے کہا, کوئی نہ نے کہا کہ یہ کافر السلام علیکم. ہمیشہ دوسری جنت میں آ جائیں گے. اور ایک بات اس کے علاوہ جو نئی ہے نا وہ سب یاد رکھیں کہ یہ آج ہمارے دنوں میں یہ سن. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. سوال ہے جی ایک میرا جی کہ دعا قنوت
वितरण में जैसे दुआ का नोट पढ़ने इस तो अलावा कई और ही दुआ पढ़ सकेंदी है या कोई कुरान की आयत पढ़ सकती हाँ मेरे नहीं, कुरान मजीद की आयत तो नहीं पढ़नी चाहिए, दुआएं करनी चाहिए। बेशक वो कुरान मजीद में से ली हो ना, रब्बाना आतना रब्बाना, दुआएं बेशक कुरानी हो मगर वो दुआएं होनी चाहिए। हजरत जी जिन्होंने ना आए तो फिर मैं बता रहा हूँ ना कि दुआए कुनूत किसी दुआ का नाम नहीं। ये जो कहते हैं दुआए कुनूत सुनाओ, ये सवाल गलत है। दुआए कुनूत कोई मुअय्यन नहीं, कोई दुआ भी आजाना आप कर ले, कुनूत कहते हैं आजी को, जो भी कर ले, रब्बे फिरी रब्ब जलीम की, सब दुआए कुनूत ही है। सिर्फ ये है कि इब्ने मसूद रज़ी को वो पसंद थी, अल्लाह मैं नस्ताइनों का, ये हजरत हसन को हुजूर ने सिखाई, उनको पसंद आ गई, तो ये याद हो तो बेशक पढ़े और इनके साथ और भी पढ़ लें, वरना रब्बे फिरली कोई 2-3 मरतबा कह ले, ऐसे ही और कोई दुआ पढ़ ले, वो कुनूत ही हो गई, बिल्कुल ठीक ही। उर्दू में भी दुआ पढ़ी, उर्दू में भी दुआएं अगर कर ले, पंजाबी में कर ले अपनी जरूरत की, वो भी ठीक है, अपने अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं और मांगे सब। अच्छा जी, ये कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सियालकोट से बात कर रहे हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह खैर से। अच्छा जी भाई ये फिरकों के बारे में एक बात सवाल बात जी, और कुछ पूछेंगे आप? जी पूछेंगे जी पूछिए। नमाज में जैसा अल्लाह मैनी औज़ बिका मिनल अज़ाबिल कब्र है दुआ पढ़ने हैं जी जी, अगर रब्बे जाने मुकीमत सलात है पढ़ने क्या है, ठीक है कि रब्बे जाने कीमत सलाह भी पढ़ सकते हैं और भी जितनी जी चाहे पढ़ सकते हैं। हुजूर ने जब कह दिया सही बुखारी में कि जब तुम तशाहुद से फारग हो जाओ तो जो दुआएं तुम्हें पसंद है वो कर लो, लफ्ज खुला फरमा दिया। अब इसमें कोई बंदिश नहीं, आप 1.5 घंटा पढ़ते रहें, दुआएं पढ़ सकते जो जी चाहे। रब्बे जानी बहुत आला दुआ है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, ये भी पढ़े तो ठीक। वैसे जो लोगों ने बना रखा ना कि नमाज की दुआ ही इसको समझते हैं कई जाहिल, ये गलत है। नमाज की दुआ नहीं, इनके अलावा भी पढ़ सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहें जी। नहीं जी तशहद विच कहंदे ने कि तशहद जब बैठ जाए तो फिर कुरान के नाल ताल्लुक खत्म होता है, तो नहीं पढ़नी चाहिए। नहीं, वो जो कहते हैं ना, हुजूर ने सिर्फ फरमाया कि सजदे में और रुकू में 2 जगह सिर्फ आता, बाकी नहीं कहा। और वो रुकू और सजदे में भी कुरान समझ कर पढ़े ना, जैसे खड़े हम सूरह फातिहा के बाद पढ़ते, वो नाजायज है। अगर कुरान में से ही दुआएं ली है मगर उस वक्त हम दुआ के तौर पर पढ़ते हैं तो वो कुरानी दुआएं भी आप पढ़ें। ये बहुत जुल्म करते हैं जो कुरानी दुआएं नहीं पढ़ने देते, रुकू सही दे पढ़े, उस वक्त हम तिलावत नहीं कर रहे होते, दुआ कर रहे होते। कुरानी दुआओं से बढ़कर कौन सी दुआ, दुआ के तौर पर पढ़े जी। एक फाइनल कॉल करो जी, दूसरे फाइनल जी 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 भाई पूछ रहे जी जी। सवाल ये कि जो रुकू में मिलने वाली रुकात है, थोड़ा ऊंचा बोलिए प्यारे भाई। रुकू में मिलने वाली रुकात हो जाती है कि नहीं? रुकू में मिलने से क्या रकत हो जाती है? जी वैसे जिदाल का तो खात्मा नहीं हो सकता, झगड़े नहीं खत्म होते, वैसे रुकू में शामिल होने से रकत हो जाती है। वो रकत बिल्कुल उसकी हो गई, उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। सही बात दलील की रोशनी में यही है, ये हो जाती है प्यारे, हो जाती है। चलिए बाकी अगले हफ्ते कॉल इंशाअल्लाह। और याद रखिएगा कि रमजान में हमारा प्रोग्राम जो है ना हर रोज हर रोज हो। जी बिल्कुल ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। ये भी एक नई बात है। नहीं यार, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਦਾ ਇਸਤਿਖਾਰੇ ਦਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕੀ ਕਹਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋ जी जी ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 6ਵੀਂ ਆਇਤ ਯਾਸੀਨ ਵਾਲੀ जी ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੀ ਹੈ? रिश्ते ली, अच्छा वो रिश्ते के लिए बताइए, इंशाअल्लाह बहुत अच्छा रिश्ता अल्लाह ताला भेजेगा। अच्छा हाँ, ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? या मुगनी बताया या था मुगनी ना? बताया। 1100 बार पढ़ना है दिन रात में, कभी भी जब मौका मिल जाए। अच्छा और रिश्ते के बारे में ये भी मेरी बहन लिख लें कि अगर कोई मेहमान आए, कुछ ऐसा सामान अल्लाह करे, तो उस दिन आप पहले से ही ना 45 मरतबा हम शरीफ पूरी ये पढ़ कर खाने पर या बोतल वगैरह जो भी पेश करने का इरादा है उस पर फूंक मार दें, उनके आगे रखे, इंशाअल्लाह अल्लाह सबब बनाए। पूरा फातिहा पूरी हम शरीफ पूरी पढ़ कर सूरह फातिहा 45 मरतबा। जी 45 मरतबा, अच्छा अल्लाह खैर फरमाए करम। चलिए बहुत शुक्रिया बहन आपका। शुक्रिया जी आप बताइए। ये बात जो इमाम शातिबी ने सामने लिखी बहुत पते की बात है। इमाम इब्ने जरीर तबरी ने भी कहा कि क्यों ये मजहबी फिरकों की बात करते हो, ये हुजूर के ज़हन में नहीं, ना आपने इनकी बात की है शिया सुन्नी वगैरह, इसकी नहीं, ये सियासी फिरके हैं। जैसे पार्टियां पाकिस्तान में बनी हुई हैं, तख्त के लालची है, कोई दीन मतलूब नहीं, ऐसा ही बदकिस्मती से ग्रोह बन गए थे। जैसे हजरत अली रज़ी के जमाने में 2 पार्टियां बन गई, बाद में तो ऐसा फतूर भी पड़ा कि
ایک دن ہی میدان عرفات میں نجدہ خارجی عبد الملک ابن زبیر 3 کیمپ لگ گئے. تو یہ سیاسی گروہ تھے جو آپ نے کہا اقتدار کے بھوکے اٹھ کھڑے ہوں گے 73 ہو جائیں گے تو 72 دوسری ہوں گی. اور اسی لیے جو آخری گروہ اس کے بارے میں جو صحیح حدیث ہے نا وہ الجماع فرمایا کہ وہ کون ہو گئے جس پر زیادہ امت متفق ہوگی اور خلیفہ چنے گی وہ ہو گئے جنتی. باقی شرارتی ٹولے جو دوزخ میں جائیں گے کافر پھر بھی نہیں. یہ بہت اچھی توجہ ہے کہ مذہبی گروہوں کو رہنے دے. یہ عالم ہے, یہ مسئلوں کی وجہ سے ہوئے, ان میں کوئی برائی نہیں اگر شرارتی نہیں, ایمانداری سے وہ قرآن و سنت پر غور کرتے ہیں اور ان بیچاروں کو سمجھ آئے یہ سب سمجھے جنتی ہیں. وہ سیاسی گروہ جو تخت کے لاتی ہوں امت میں فساد کریں, تلواریں چلوائیں, گولیاں چلائیں, ان کو فرمایا کہ اگر اتنے گروہ بن جائیں گے باقی سب دوزخ میں. جو الجماع ہوگا نا کہ امیر المومنین اور اس کی جماعت وہ جنتی ہے. یہ صحیح تشریح ہے اس کی. یہ اعتصام میں سے بھی اس کو رہنا چاہیے, اس کو باقاعدہ پھیلانا چاہیے کہ یہ فرقوں کی کوئی پرواہ نہ کرے, یہ سب مسلم. ان بیچاروں کو کیا کہتے ہیں, یہ عالموں کے گروہ ہیں, یہ دوزخی وغیرہ نہیں. یہ نئی ایک بات ہے جو میں نے آپ لوگوں تک پہنچا. بارک اللہ فیک. شیخ ایک سوال ہمیں تحریری طور پر موصول ہوا ہے کہ بعض لوگ فوج شدگان کے لیے چہلم یعنی 40 روز تک کسی غریب آدمی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان کا استدلال یہ ہے کہ 40 دن تک روح بھٹکتی رہتی ہے, اس وقت تک کھانا کھلانا واجب ہے, بعد میں روح مستقل طور پر اس گھر سے نکل جاتی ہے. شرعی اعتبار سے اس بات کا کیا حکم ہے؟ شرعی اعتبار سے تو یہ سب بات ہیں, باطل ہیں. لے لیں جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہمیں آپ بتائیے کہ لوگ اندر بنے وہ لوگ حضرت علیہ السلام کے لوگ تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے؟ سوال دوبارہ کیجیے, تھوڑا سا ذرا اونچا بولیے گا. دو لوگ اندر بنے حضرت داؤد علیہ السلام کے لوگ تھے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے؟ حضرت عزیر آپ کہہ رہے ہیں؟ جو لوگ بندر بنے تھے وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام, اچھا, جن کے ٹھیک ہے, حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں چچا پکا سے بول رہا ہوں. چیچا وطنی سے؟ سے شرف پور سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی, وہ پوچھ رہے ہیں کہ جس قوم کو اللہ پاک نے مسخ کیا تھا وہ قوم موسیٰ تھی یا قوم داؤد تھی؟ یہ میرے بھائی آپ کے علم میں ہے کہ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور اس طرح دوسرے پیغمبر جو ہیں ان کی کوئی مجھ سے الگ نہیں تھی. یہ سارے موسیٰ علیہ السلام کے پیرو تھے, انہیں کی شریعت پر عمل کرتے تھے. شریعت کوئی نبی نے نہیں آیا حضور سے پہلے, اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے ہی وہ سارے ماننے والے تھے. انہی میں سے یہ سور اور بندر بنے ہیں. باقی وہ کس دور میں ہوئے اس کا کوئی صحیح ذکر نہیں. زیادہ لوگ سمجھتے داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایسا واقعہ ہوا, مگر اس کی کوئی دلیل نہیں. تھے وہ بنی اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام کی قوم, اور ان سے بہت بعد میں یہ بات ہوئی ہے کہ وہ سمندر کے کنارے آباد تھے, مچھلیاں پکڑتے تھے. اللہ نے سور اور بندر بنا دیے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی, اور داؤد علیہ السلام سلیمان یہ سب حضرت موسیٰ کے ماننے والے تھے, ان کی شریعت پر چلتے. ان کی کوئی الگ امت نہیں تھی. جی جی بھائی, بات واضح ہو گئی. ٹھیک ہے, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی 40ویں تک کی بات آپ فرما رہے ہیں. ہاں 40ویں تک جو کھانا کھلاتے ہیں اور اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ روح بھٹکتی رہتی ہے, یہ سب بےہودی ہیں, جہالت کی باتیں. باقی کھانا کھلانا بغیر کسی پابندی کے ساری عمر بھی اگر کوئی کھلائے مسکینوں کہ اللہ اس کا اجر میرے والدین کو پہنچائے تو یہ کوئی بری بات نہیں, یہ اچھی بات ہے. اور غریبوں کی مدد کرنا اور یہ نیت رکھنا کہ اللہ تعالیٰ محرومین پر یہ نہیں برائی. باقی یہ جو ہے نا 40 دن یا 3 دن یا 7 دن یہ نہیں ٹھیک, یہ غلط بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میں نا ایک بات کر رہی ہوں کہ میں گھر میں سب سے بڑی ہوں. اچھا, گھر میں سب سے بڑی ہیں آپ؟ جی ہاں ہاں. اور نا وہ میرا یہ مسئلہ ہے کہ میری چھوٹی بہن کی شادی ہے اور میرا یہ گھر میں ہوا تھا, ہم نے تو جواب دے رہی ہے. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کٹک سے. اٹک سے؟ ضلع قصور سے. ہیں؟ ضلع قصور سے. اچھا, ضلع قصور سے بات. اللہ رحم فرمائے. جی تو وہ نا میرے ساتھ ایسا بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ یہاں ہوتا ہے تو چھوٹ جاتا ہے یا کوئی لیتا نہیں ہے, اتنا نقصان ہے, یہ ہے وہ ہے. تو میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے سوچ سوچ کے. چھوٹی بہن کی اب شادی ہے, میرا گھر میں بہت زیادہ پریشانی ہے, میرے ماں باپ بہت زیادہ پریشان ہے میری وجہ سے. مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جو
وظیفہ یا جس سے میری ماں باپ کی پریشانی دور ہے. پریشانی تو بچہ ہونی ہے نا، والدین کو بھی آپ کو بھی مسئلہ ہی ایسا. تو اس سلسلہ میں یہ نوٹ کریں کہ یہ سورہ یاسین جو ہے نا 23ویں پارے میں اس میں آیت آتی ہے 36 نمبر. جی 38 نمبر. 36 کتنا ہے؟ اچھا 36 جی دیکھ رہے ہیں نا، یہ 36 نمبر. یہ 36 ہے. 36 نمبر جی. سبحانہ سے شروع ہو کر نا مما لا یعلمون پر ختم ہوتی ہے یہ آیت. اچھا 36 نمبر یہ 45 مرتبہ پڑھنی ہے ہر فرض نماز کے بعد. ٹھیک ہے. 5 نمازوں کے بعد بچہ یہ شروع کر دیں انشاءاللہ خیر ہوگی. ہر فرض نماز کے بعد یہ شروع کر دوں. ہاں یہ شروع کریں. آیت ایک ہی ہے، صرف 45 بار پڑھنی ہے آپ. ہاں ٹھیک ہے سمجھ گئی ہوں میں. اللہ خیر کرے، اللہ مہربانی فرمائے. 36 ایسا ہے. 38 ہے 36 نمبر آیت ہے سورہ یاسین کی. سبحانہ سے شروع ہو کر نا لا یعلمون پر ختم ہوتی ہے. جی مہربانی. ہاں اللہ مہربانی فرمائے، کرم کرے. جی آمین. اچھا یہ مطلب 40ویں کی کوئی شرعی حیثیت کوئی نہیں ہے، شرعی باقی حیثیت اگر نہیں. عام نہ کسی عالم نے یہ بات لکھی ہے، یہ لوگوں کی اپنی مرائی ہے، جاہلوں کی باتیں کہ روح بھٹکتی پھرتی، کوئی روح نہیں بھٹکتی. باقی صدقہ جب بھی کیا جائے اور یہ نیت رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ کھانا ہی کھلائیں. آپ جو کسی غریب مسکین کو 1 2 4 روپے روزانہ دیتے ہیں اس میں ایک دفعہ ہی نیت کر لیں کہ میں جو دیا کروں گا اللہ اس کا اجر تو میرے والد کو والدہ کو پہنچا، اللہ فضل فرمائے. بلکہ سارے اہل ایمان کے لیے کر لینا، آدم علیہ السلام سے لے کر سب کو پہنچا تو اللہ کا فضل وسیع ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میں ضیاء الرحمان بول رہا ہوں جی میاں والی سے. کہاں سے؟ میاں والی سے بول رہا ہوں. ضیاء میاں الرحمان والی سے بات کر رہے ہیں آپ؟ اچھا جی، میں نے سوال پوچھنا تھا جی. جی پوچھیے بھائی. اچھا جی، یہ بات ہے کہ میں نے 2001 میں حج بدل کیا تھا جی. جی جی. تو اس وقت جو ہمارے والد صاحب کو یہ حج بدل کروانے والے تھے نا، جو نصیحت کرنے والے تھے، وہ ہمارے جامع مسجد کے خطیب تھے. جی جی. تو انہوں نے کہا کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، میرے والد صاحب نے کہا تو آپ اپنے بیٹے سے حج بدل کروا لیں. جی جی. میں تیار ہو گیا. ہاں ہاں. تو پھر اس دوران مجھے کس نے بتایا کہ جس بندے نے حج پہلے نہیں کیا ہوا تو وہ حج بدل نہیں کر سکتا. تو پھر میں نے یہ سوال یہ فقہ حنفیہ کے یہاں مولانا خان محمد صاحب ہے خانگاہ سراجیہ کے، جی جی کافی بڑی گدی ہے، جانتا ہوں. وہاں سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی آپ حج نہیں کر سکتے. تو اس طرح میں نے پھر ان جو خطیب صاحب ابائی کو پروموٹ کرنے والے تھے نا، ان کا بیٹا ایک ہے اپنا عمران کلور کوٹ میں، وہ ہیں اپنے مفتی صاحب ہیں جی. انہوں نے کہا کہ یہ فقہ حنفیہ کے مطابق آپ حج کر سکتے ہیں. تو بہرحال جی میں چلا گیا جی. تو اب بتائیں جی، اب تو یہ میں نے بعد میں حدیث بھی پڑھی کہ اس کا حج نہیں ہوتا، تو وہ حج نہیں کر سکتا. تو اس کے بارے میں اب کیا ہو جی، کیا کیا جائے جی؟ آپ حج میرا ہوا یا والد صاحب کا ہوا؟ آپ جو والد صاحب کی بجائے گئے، ہاں جی. اس وقت آپ کے پاس اتنی استطاعت تھی کہ خود آپ پر حج فرض تھا؟ نہیں جی. نہیں. تو پھر آپ نے جو کیا ٹھیک کیا. اچھا جی. جو اس حدیث پاک میں نا شبرما والی نے وہ بات کی ہے کہ ایک آدمی کے پاس اتنا مال ہو کہ اس پر خود حج فرض ہو، مگر وہ اپنا حج فرض ادا کرنے کی بجائے لوگوں کا کرنے چل پڑے، تو اس کو کہا جائے گا کہ پہلے اپنی طرف سے اپنا حج تو کر. یہ اس کو حضور نے کہا تھا کہ اپنی طرف سے حج کر کے. باقی وہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات اور دوسرے لوگوں کی کہ جس غریب کے پاس ہے ہی نہیں، اس نے اپنا حج کیا کرنا. اپنا حج تو اس کو ہی کہا جائے گا جس پر حج فرض ہے، اور وہ اپنا نہیں کرتا دوسروں کا کرتا پھرتا، اس کو تو ضرور کہیں گے پہلے میاں اپنا قرض ادا کر، زندگی کے قید بات تو دوسروں کی طرف سے کرتا. باقی جس پر خود حج فرض نہیں، اس کے پاس مال نہیں، وہ نہ فکر کرے، بلکہ اسی کو تو بھیجنا چاہیے. یہ جو کہہ دیتے ہیں کہ پہلے جس نے حج کیا وہ تو کر کے آ گیا، ایک دوسرے غریب کو موقع مل رہا، آپ نے بہانہ بنا لیا کہ اس کو نہیں بھیجنا، یہ غلط تشریح ہے حدیث پاک. جو مالدار آدمی اگر اپنا حج نہ کرے دوسروں کا کرتا پھرے، وہاں وہ حدیث لاگو ہوگی. جس غریب کے پاس ہے ہی نہیں اس کو تو ڈھونڈ کر بھیجنا چاہیے تاکہ وہ حج کر لے، اس کو بھی یہ ساتھ مل جائے. صحیح مفہوم اس حدیث پاک کا یہ. اب بھائی میاں والی شہر سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی. میں جی یہاں اٹامک کالونی سے. ہاں ہاں. اٹامک کالونی ہے یہاں چشمہ بیراج میں ہے. میں نے پچھلے ہفتہ بھی آپ سے ٹیلی فون کیا تھا، عقیقہ کے بارے میں ڈرافٹ کیا تھا. بالکل کیا تھا. آپ نے ہمارے پروگرام کے بارے میں کہاں سے اطلاع لی ہے؟ یہ جی ایک رسالہ کوئی نکلتا ہے جی آپ کا،
کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام ہے جی اہل حدیث رسالہ ہے، اس میں آپ کا یہ ایڈریس وغیرہ لیا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے، چلیں یہ باقی دوستوں کو بھی بتائیے، بڑی اگر خوشی ہوئی ہے ہو اللہ تعالیٰ. سکے تو کسی نمایاں جگہ پر اس پروگرام کے بارے میں نا ہاں جی آپ لکھ کے دوستوں کو اویئرنس دیں اس کی کہ یہ پروگرام اس طرح کا ہو رہا بڑی ہے. خوشی ہوتی ہے جب آپ پوچھتے ہیں اللہ یہ تعالیٰ. ایسے ہے کہ میں 4 بجے سے میں رنگ کر رہا ہوں، یہ رنگ نہیں آپ کے پاس جاتی جی. بھائی اتنا پورے پاکستان سے جب کال کرنے والے ہوں گے تو پھر قسمت والے کوئی. اچھا تو سر میں دوسرا کوشچن کر سکتا ہوں؟ جی کر لیجیے، کر میرے لیجیے. بھائی تھوڑا. ہاں جی، دوسرا یہ ہے کہ میں اپنے بہن کی زمین خریدنا چاہتا ہوں جی. جی تو جی وہ زمین میں خریدنے کی رشوت وغیرہ لیتے ہیں جی. ہاں ہاں اس میں یہ پیسے ضائع بھی ہوتے ہیں، رشوت بھی جاتی ہے. اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ میری بہن وہ مجھے ہبہ کر دے ویسے، ہاں ہاں لیکن ویسے وہ پیمنٹ مجھ سے لے گی، صحیح ہے صحیح ہے. اس طرح یہ جھوٹ بول کے ہم جھوٹ بولنا صحیح ہے یا رشوت دے کے وہ اس طرح جو ہے گورنر کی وہ فیس بھی اس طرح سے ادا نہیں ہو سکے گی، وہ اصل جو فیس ہے تو ہبہ کروانا سے یہ ہوگی کہ اس کا جو فیس ہے وہ بھی نہیں لگے گی اور رشوت سے بچ جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو دونوں یہ بات کیا آ کیا جائے جائے گا. اس میں؟ نہیں میں نہیں میں سمجھ. بتا دیتا ہوں. جی اگر آپ کسی کا انتقال کرواتے ہیں نا پراپرٹی کا، اچھا جی اس میں 2 طریقے ہوتے ہیں. اگر تو قریبی عزیز ہے تو لوگ اس کو ہبہ کروا لیتے ہیں، ہبہ. دیتے پیسے ہی ہیں ہاں جی وہ رجسٹری کا خرچہ بچانے کے لیے. اچھا وہ جی. کہہ رہے ہیں کہ رجسٹری کے پیسے اگر میں خرچ کروں تو کچھ رشوت بھی مجھے دینی پڑے گی، تو کیا وہ رشوت کے ضمن میں آئے گی؟ تو ہاں میرے جی. لیے دونوں کیا طریقے ہیں؟ ہاں جی ہاں جی ان کو تو یہی طریقہ بہتر ہے کہ رجسٹری کروائیں. سرکاری ملازم بھی ہیں، پیسے بھی لیتے ہیں گورنمنٹ سے، تو اگر گورنمنٹ کے پاس آئیں گے نہیں، اچھا پورا ملک ہی ہبہ کروانے لگ جائے تو پھر اچھا تو صحیح تو یہی ہے کہ جو ملکی قانون ہے آپ اس کی پابندی کریں. اچھا جی. اور اس سلسلہ میں اگر آپ رشوت دیں گے تو اس کو آپ رشوت نہ کہیں، یہ لفظ اپنے ذہن سے نکال دیں. ہاں جی. جو لیتے ہیں خبیث ان کے لیے حرام ہے، جو اپنے جائز کاموں کے لیے یا اپنے سے کسی ظلم کو ٹالنے کے لیے دیتے ہیں نا رقم، اچھا جی. یہ آپ یقین رکھیں صدقے میں شمار ہوگی. یہ خبیث پکڑے جائیں گے لینے والے، دینے والے تو بے اچھا گناہ ہے، ان کو کوئی گناہ نہیں. دے دیں. اگر آپ سے کوئی پیسے مانگے نا 10 20 دے دیں، 50 100 جو بھی، ہاں. تو اگر آپ دے دیں گے تو آپ تو اپنا ہی حق لے رہے ہیں نا، بالکل اچھا جی. کسی کا حق تو نہیں نا مارنا چاہتے. اچھا لیکن جی. چونکہ آپ کی فائل آگے نہیں بھجوا رہا، آپ اس لیے اس کو پیسے دیتے ہیں، تو مولانا فرما رہے ہیں کہ جائز ہے، وہ آپ کے حوالے سے رشوت شمار نہیں ہوگی. نہیں اچھا جی. اس کو نہیں جی، رشوت کہتے. بہت مہربانی جی آپ کی. جزاکم اللہ خیر. اور پھر بات. السلام علیکم. کون سی بات کی؟ وعلیکم السلام. جی اچھا مولانا، میت کے حوالے سے بھائی نے ابھی آپ کا سوال سنا، جواب بھی آپ نے فرمایا کہ جب مرضی جتنے مرضی پیسے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دے. تو اس نے ایک سوال ہمیں بھجوایا، عمر حیات صاحب یہاں تشریف فرما بھی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ ہر جمعرات کو روحیں گھروں کو دوبارہ آتی ہیں، تو اس لیے لوگ جمعرات کو کھانا مسکینوں کو زیادہ طور پر کھلاتے ہیں. اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں شریعت میں یہ جمعرات کی تخصیص نہ روحوں کے آنے کا کوئی ثبوت ہے. باقی ہر دن خیرات کی جا سکتی، جمعرات کو بھی کی جا سکتی. دوسرے دنوں میں جمعرات جو بنائی ہوئی ہے نا گروہیں آتی ہیں، یہ جھوٹی بات، اس کا کوئی ثبوت نہیں. جی یہ شاید مولوی صاحب نے گھر جانا ہو اس لیے آپ نے روٹی ٹکر کا انتظام کر رہے ہیں. نہیں، کچھ روایتیں لوگوں نے بلا سند ایسی لکھ دی ہیں کہ جمعرات کو اور یہ شب برات کو، شب قدر کو، عید کی رات کو یہ روحیں آتی ہیں، دروازے پر کھڑی ہوتی ہیں. اگر لوگ کچھ خیرات دیں تو خوش ہو کر جاتی ہیں، ورنہ بد دعائیں کرتے جاتی ہیں کہ یہ ہمارے گھر سے تم نے سنبھال لیا، اب کم وقت تو ہمیں یاد نہیں کر. تو ایسا دردناک پیرایا ان روایتوں کا کہ پھر ہماری بوڑھی مائیں روتی ہیں کہ وہ بیچارے یار گھروں کے مالک خالی چلے گئے. اس لیے نا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے مولوی صاحب کو بلاتی ہیں کہ آپ جلدی جلدی ختم پڑھ دیں. تو بنائی ایسی ہے روایت کہ دل ہل جاتا ہے، جھوٹی، بالکل. جزاکم اللہ خیر. ایک بھائی نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ بعض دفعہ دوران سفر ایسی مساجد میں نماز کی ادائیگی کا موقع ملتا ہے جس کے ایک کونے میں چند یا ایک سے زیادہ قبریں بنی ہوئی ہیں. ایسی مساجد میں نماز کی ادائیگی کا کیا حکم؟ قبریں مسجد میں بنی ہوئی ہیں تو آپ صرف یہ دیکھیں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے آگے تو نہیں آتی، یا آگے کی طرف بھی ہیں تو دیوار وغیرہ ہے جس کی وجہ سے پردے میں. اگر ایسی صورت ہے تو آپ بے فکر ہو کر نماز پڑھیں. آگے نہیں نا آپ کے، یا آگے ہے بھی تو حائل دیوار اتنی اونچی آگے کہ آپ کو نظر نہیں آ رہی، تو پھر پڑھ لیں، آپ کی نماز ٹھیک ہے. آپ کو یہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں کہ قبریں ہیں وہاں. قبریں جنہوں نے بنائی غلط کیا، الگ چاہیے تھی، مگر نماز میں کوئی غلط نہیں، نماز ٹھیک. جزاکم اللہ خیر. ایک نماز کے حوالے سے بھائی نے بات کی ہے کہ صلاۃ الاوابین کسے کہتے ہیں، رکعات کی تعداد کتنی ہے، اور یہ نماز کب ادا کی جاتی ہے؟
عموماً مساجد میں جو اشتہار لگے ہوتے ہیں ان میں تو صلاۃ الاوابین اور جو عام طور پر لوگ تلقین کرنے وہ بھی کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد 6 نفل پڑھے جائیں تو اس کو صلاۃ الاوابین کہتے ہیں، مگر یہ نہیں صحیح، یہ روایت ثابت نہیں۔ صلاۃ الاوابین صحیح حدیث میں آپ نے ضحیٰ کی نماز کو فرمایا، چاشت کی نماز جو نا صلاۃ الاوابین ہی نہ ترمز الفساد، فرمایا جو اللہ سے بہت ڈرنے والے اوابین خدا کے رسول لوگ کہتے ہیں نا، ان کی نماز ہے اس وقت جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگے، 9-10 بجے کا وقت اور ریت تب جائے، فرمایا اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ضحیٰ کہہ دیتے ہیں ہم، چاشت فارسی میں کہہ دیتے ہیں، اس کو آپ نے صلاۃ الاوابین کا صحیح حدیث یہ ہے۔ تو اس کے جو ہے نا نوافل وہ زیادہ ثابت تو 4 ہیں، ویسے 8 تک بھی پڑھ سکتا، 2 بھی کوئی پڑھ لے ٹھیک، 4 زیادہ آپ نے پڑھی۔ جزاکم اللہ خیر۔ یعنی 4 رکعتیں ہیں اور اوابین یہ مغرب کے بعد والی جو بات وہ ہے نہیں ثابت۔ اچھا، ایک بھائی نے ہمیں آج فوت شدگان کے بارے میں مغرب کے زیادہ بعد آپ نے صرف 2 سنتیں پڑھی اور کچھ نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوا ایک روایت میں آتا ہے کہ اس دن تو آپ اس طرح پڑھتے رہے کہ مغرب سے لے کے عشاء تک نماز ہی پڑھتے رہے، تو کبھی کبھی اگر نوافل پڑھنے کو جی چاہے تو پڑھ لے، مگر مشکل جو رکھتے تھیں نا وہ 2 ہی تھی، 3 فرض اور 2 سنت۔ ایک بھائی نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ میں نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکلا، موٹر سائیکل پر جا رہا تھا تو اتنے میں مجھے ایک عزیز مل گئے جو بیمار بھی تھے اور بزرگ بھی تھے۔ اب انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے فلاں جگہ چھوڑ دو، اگر میں ان کو لے کر جاتا ہوں تو میری نماز رہ جاتی ہے، اگر ان کو چھوڑتا ہوں تو یہ بھی میرے نزدیک ایک بہت بڑی کوتاہی ہے، تو ان دونوں میں سے مجھے کیا کام کرنا چاہیے؟ نماز رہ جانے سے اگر تو مراد یہ ہے کہ نماز کا وقت ہی نکل جائے تو یہ تو پھر ٹھیک نہیں ہے، آپ انہیں کہیں تھوڑا صبر کریں میں فرض پڑھوں، اور اگر جماعت کی بات کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، جماعت آپ چھوڑ دیں، ان کو اہمیت دیں، پہنچائیں مریض کو، اس میں اللہ زیادہ خوش ہوگا۔ جماعت کی بات کوئی نہیں، ترک کر دیں، مگر یہ نہ ہو چکا آپ ان کو پہنچائیں، فرض ہی نکل جائے وقت تو وقت کے اندر جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی فوت شدگان کے حوالے سے ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے، کیا فوت شدگان کے لیے قرآن خوانی یا دیگر ذکر اذکار کی گنجائش ہے کہ میت کے ایصال ثواب کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جواب مرحمت فرمائی۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے بارے میں ایسی جو ٹوک بات تو مشکل ہوتی ہے جو سب پر لاگو کر دیجیے۔ یہ تو سب مانتے ہیں کہ میت کے لیے دعا کرنا نیکی کی بات ہے، اسی لیے جنازہ مقرر ہوا، اسی لیے قبر کی زیارت کے موقع پر بھی دعائیں ہیں، بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، تو اس لیے پھر اب گروہ بن گئے 2، ایک تو امام مالک اور شافعی ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف دعا اور صدقہ خیرات جس کی بات ہوئی تھی یہ 2 چیزیں ثابت ہیں، یہی کرنی چاہیے آگے نہیں، اور دوسرے ہیں امام احمد ابن حنبل اور امام ابو حنیفہ جو کہتے ہیں اگر دعا کا اور صدقے کا ثواب پہنچتا تو یار باقی نیکیوں میں کوئی نہیں، کیوں نہیں پہنچتا؟ جو نیکی جی چاہے نفل پڑھے، قرآن تلاوت کرے اور روزہ رکھے، سب کا بخش سکتا پہنچتا۔ جو ہمارے اہل حدیث بزرگ تھے نا پہلے وہ اسی کے قائل تھے، ابن تیمیہ، ابن قیم اور جو شوکانی وغیرہ، ان کا یہی مسئلہ تھا کہ ہر نیکی کا بخشا جا سکتا۔ اب کچھ سختی آ گئی، یہ کہتے ہیں یہ نہ کرو یہ نہ کرو، تو راستے دونوں آپ کے سامنے بیان کر دیے کہ دعا اور صدقہ تو شک شبے سے ہیں پاک، یہ باقی ہیں یہ قیاس سے شامل کیا کہ جب ان کا بھی ثواب پہنچ جاتا تو ان کا بھی پہنچتا ہوگا۔ کوئی مثال نہیں ان کے پاس کہ حضور کے زمانے میں کسی نے نہیں کیا، اس لیے مالک اور شافعی کہتے ہیں وہیں رک جاؤ، دعا کیا کرو اور خیرات۔ یہ مالک ابو حنیفہ اور احمد کہتے ہیں کہ جب ان کا پہنچتا تو ان کا کیوں نہیں پہنچتا ہوگا، یہ بھی کر لینا چاہیے۔ یہ نار الاوطار سبل السلام ان سب میں اہل حدیثوں نے بھی کہا کہ سب کا پہنچ سکتا، اس زمانے میں کچھ لوگ سختی کرتے ہیں تو اس لیے کوئی کر لے تو کوئی حرام نہیں، نہ کرے وہ بھی کوئی بات ہے۔ کال لے لیں، مسئلہ میں نے آپ کے سامنے اس کی تھوڑی وضاحت اور چاہیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی میں نے مسئلہ پوچھنا تھا، تقریباً کل سے میں فون کر رہی، فون نہیں ہو رہا۔ فون صرف اتوار کے روز اور رمضان میں ہر روز عصر سے مغرب تک؟ بھائی میں ہاں آج ہی کر رہی ہوں نا عصر کے بعد۔ اچھا، چونکہ فون ہمارا بہت مصروف رہتا ہے۔ کہاں سے بات کر رہی میری بہن؟ میں شیخوپورہ سے۔ شیخوپورہ سے بات کریں، کیونکہ نمبر ہمارا ایک ہی ہے تو بے شمار کالیں پورے ملک سے آتی ہیں، اس لیے باری باری اور نصیب سے بات ہوگی۔ آپ پوچھیں میری بہن کیا پوچھ رہی؟
میں نے پوچھنا ہے کہ بھائی ایک انسان فوت ہو جاتا ہے جو نہایت ہی نیک اور نمازی پریزی تہجد گزار ہو، اللہ مہربانی کرے، مغفرت کرے، آمین، تو جی۔ تقریباً اس کے اولاد بھی ہو، ٹھیک ہے، والدین کے لیے سبھی دعا کرتے ہیں، جو اگر انسان سے غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، انسان ہے، آدم کا بیٹا ہے، تو کیا اس کا گناہ اس کے والدین کو ہوگا جو فوت ہو چکے ہیں؟ یعنی کوئی بندہ اگر غلطی کرتا ہے تو کیا اس کی غلطی کا میری بات سنی، جب وہ زندہ ہے تو ہر طرح وہ اپنے بچوں کو نیک رستے پہ لانے کی کوشش کرتا ہے، صحیح بات ہے، صحیح، اچھی تربیت فوت کرتا ہے۔ ہونے جانے کے بعد اگر کوئی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اولاد سے غلطی ہو جاتی ہے، کیا اس کا یہ جو گناہ ہے یہ والد کو ہوگا؟ جی میں سمجھ گیا بات آپ کی، کہ جی۔ جیسے مولانا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بیٹا نیکی کرتا ہے جی۔ تو والدین کو ثواب پہنچتا ہے، جی۔ تو بہن یہ کہہ رہی ہے کہ والدین نے تو بچوں کی بہت اچھی تربیت کی، جی۔ پھر بھی کمی کوتاہی غلطی کچھ جرم ہو گیا بندے سے، جی۔ تو کیا اس کے والدین کو بھی اس کی سزا ملتی ہے یا اس کے جرم کے اندر نہیں، والدین شامل؟ میری بچی مطمئن ہے آپ، اگر اولاد غلط کام کرتی ہے جی۔ تو اس کو وہی بھگتے گی، والدین کو اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، نہ ان کو کوئی سزا ملے گی، ان کے بس میں جو تھا انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرح کر لیا، بعد میں اگر بیٹے بگڑ گئے تو خود ہی بھگتیں گے، برائی کی سزا دوسرے کو نہیں ملے گی کسی صورت میں، نیکی مل سکتی، نیکی جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو دے سکتا، برائی تو جو کرے گا سزا وہی بھگتے گی۔ ایسے ہی جیسے کوئی جرم کرے تو جرم کرنے والے کو عدالت سزا دیتی ہے، دوسرے کو نہیں، مگر تنخواہ اگر مجھے مل رہی ہے میں اپنے بجائے کہہ دیتا ہوں میری بجائے اس کو دے دو، یہ دے سکتا ہوں نا، نیکی کا ثواب دوسرے کو بخشا جا سکتا ہے، گناہ جو ہے وہ تو جو کرے گا صرف اسی کو بھگتنا پڑے گا۔ تو میں نے یہ مسئلہ سنا، یقین کیجئے میرے بابا بھی فوت ہو چکے ہیں، تقریباً نہایت ہی نیک انسان تھے، اللہ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ دے۔ ہاں جی، تو تقریباً وہ جہاد میں بھی حصہ لے چکے تھے، تہجد گزار تھے، ماشاء ہاں اللہ، جی، تو اللہ ان کی نیکیاں بیٹیوں کو قبول بھی فرمائے۔ تلقین کرتے لیکن بیٹا نہیں ہے، یہی تلقین کرتے کہ تہجد پڑھے۔ اب ہم ٹھیک ہے پریشانی کے باوجود نہیں آگے بڑھ سکتی، تو ترقی کرنا بھی ہمارے پاس کی بات نہیں ہے، کچھ گناہ غلطی ہو سکتی ہے انسان کی مجبوری کے اللہ تحت۔ معاف فرمائے۔ تو مجھے یہی پریشانی کہ ٹھیک ہے انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، اگر ان کو گناہ ہے یہ تو بہت ہی پھر پریشانی کی بات نہیں، ہے۔ ان کو کوئی گناہ ان نہیں، کو گناہ نہیں ہوتا، ویسے جو حدیث میں آتا ہے نا کہ اولاد کے یا رشتہ داروں کے اعمال جو ہے ان کی رپورٹ جاتی ہے، جیسے حضور کی خدمت میں امت کے اعمال جو ہے ان کی رپورٹ جاتی نا، جی جی۔ اسی طرح عزیز و اقربا کو اطلاع ملتی ہے نا اچھے برے کاموں کی۔ اچھا۔ اس لیے کئی صحابہ کرام کے بارے میں اور تابعین کے بارے میں پڑھا کہ جب کوئی برا کام کرتا تو وہ کہتے تھے یار اپنے باپ کو وہاں بھی کوئی دکھ پہنچا رہے ہو، جب خبر ملے گی کہ وہ ناراض یہ کر رہے ہیں بہتوں گے تو تم ہی، ہاں جی۔ مگر اس کو دکھ تو ہوگا۔ جیسے شہیدوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ان کو جب خبر ملتی ہے کہ آپ کے رشتہ دار نیک راستے پر چل رہے ہیں، یہ قرآن میں یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم، تو خوش ہوتے ہیں کہ الحمدللہ وہ بھی لوگ اسی راستے پر چل رہے ہیں، ہم سے آپ ملیں گے، تو نیک خبر ملے گی تو خوشی ہوگی، اگر بری ہوگی تو ان کی روح کو اذیت تو ہوگی۔ خود ہی کروایا یہ نالائق لوگوں کو اس سے ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ہاں جی، بس مجھے یہی پریشانی کھائی جا رہی تھی کیونکہ انہوں نے نہیں، سزا نہیں ملے گی انہیں، اللہ رحم فرمائے، ان کی مراتب بلند کرے۔ جی تو بس یہ میں اچھا بہن ایسا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہمارا پروگرام جو ہے روزانہ ہوگا عصر سے انشاءاللہ۔ مغرب تک بلا ناغہ ہوگا، اچھا اور عام دنوں کے اندر تو ہم صرف اتوار کو ہی آتے ہیں نا، ہاں جی۔ تو آپ اپنی اہل محلہ کو، اپنی بہنوں کو اور اپنے عزیز و اقارب کو اس پروگرام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بتائیے کہ کال کرنے کے پیسے بھی نہیں ہیں، ہاں جی۔ اور الحمدللہ صحیح قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ کو دین کا جواب ملے گا جو آپ پوچھیں گے۔ ہاں جی، اور پھر مجھے کوئی پریشانی کے لیے وظیفہ بھی بتا دے گا کیونکہ گھر میں بہت زیادہ پریشانی یہ رہتی ہے، پریشانی کے لیے ابو کے فوت ہونے کے بعد کیونکہ بھائی نہیں ہے اور معاشی حالات بھی بہت زیادہ خراب ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، اللہ کی رضا پہ راضی ہے، لیکن پھر بھی یہ زندہ ہے، زندگی گزارنی ہے، لیکن بالکل خواب ہے۔ یہ بتانے لگے مولانا آپ کے لیے۔ آپ یہ مختصر سا ذکر جو ہے نا جی۔ جس کی فضیلت اللہ اور رسول نے بھی بیان کی، 41 مرتبہ نماز فجر کے بعد ہاں جی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو ہے نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جی یہ 41 بار بچی پڑھ لیا کرے، لمبے چوڑے کام کیجیے، صرف یہ کریں آپ بنا لیں 41 بار نماز فجر کے بعد یہ آیت پڑھیں، انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جی مولانا صاحب اگر اللہ میاں نے نماز سے رخصت دی ہو تو پھر بھی صبح صبح پڑھ لیا کریں۔ نماز نہ بھی پڑھنی ہو جی یہ بھی پڑھ لیا جائیں، یہ دعا پڑھتی جائیں، یہ دعا کے طور پر پڑھنا، ان دنوں میں پڑھتی جائیں، ٹھیک ہے جی، خیر کرے اللہ پاک۔ چلیں جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا بہن جی اللہ کیا حافظ۔ بات تھی۔
جی مولانا، وہ سوال ہم کر رہے تھے کہ امام ابن تیمیہ کے حوالے سے شاید آپ بتا رہے تھے ایصال ثواب کے بارے میں. ہاں، ابن تیمیہ، ابن قیم، شوکانی، یہ صاحب سبل السلام، محمد بن اسماعیل، یہ سب اسی مسلک کے قائل تھے، احمد بن حنبل اور ابو حنیفہ والے، کہ ہر نیکی کر کے آدمی اس کا ثواب بخش سکتا. یہ اس کے قائل. مطلب اس لیے اگر کوئی ایسا بھی کرے تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس نے کوئی گناہ کر لیا. باقی زیادہ بہتر یہ کہ دعا کیا کرے اور صدقہ کیا. ان دونوں میں سے آپ کی کیا رائے؟ میرا یہی خیال کہ یہ دعا اور صدقہ جو ہے جس میں کوئی شک نہیں. شک نہیں، اس کو اختیار کرے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اذان ہو. چلیں، اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام فتاوی آن لائن اختتام پذیر ہوتا ہے. اس پروگرام کے میزبان میاں طاہر اور فتاوی آن لائن کے روح رواں اور مربی اور آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات دینے والی معروف علمی شخصیت محترم مولانا محمد اسحاق مدد اللہ العالی کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجیے. اگر آپ کو بھی کوئی معاشی، معاشرتی، کاروباری مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777. یاد رہے کہ یہ پروگرام عام دنوں کے اندر صرف اتوار کے روز عصر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے، جبکہ رمضان المبارک کے اندر یہ پروگرام ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.